ریشمی رومال پر سورت فاتح لکھی ہوئی ہے، پہلے نزول سورت فاتح کا ہوا۔ ریشمی رومال پر سورت فاتح لکھی ہوئی ہے، جبرائیل آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹا کر کے سینے مبارک کو چاک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا آپریشن کر کے رومال سامنے رکھتے ہیں، فرمایا اقرا اے محمد پڑھ۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان پڑھ آدمی ہوتا ہے اس کو کہا جائے الف تو کہے گا الف، اس کو کہا جائے با تو وہ کہے گا با، لیکن اس کو الف اور با لکھ کر کے دو تو نہیں پڑھ سکتا، برابر یعنی ہاں کا اقرا۔ فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ پھر حضرت جبرائیل نے حضور کے سینے کو اپنے سینے سے ملا کر کے کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھ۔ فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر میں کیسے پڑھوں؟ سمجھ؟ اللہ جل جلالہ نے اسی مقام پر فرمایا اقرا وربک الاکرم، اے محمد تم تو برابر پڑھے ہوئے نہ ہو، لیکن علم کے نہ آنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک علم تب نہ آتا ہو جب شاگرد کا ذہین نہ ہو، غبی ہو، دوسرا علم تب نہ آتا ہو جب استاد ٹوٹی ہو اور محنتی نہ ہو۔ شاگرد استاد تو محنتی ہے لیکن شاگرد کا ذہن نہیں ہے، استاد زور لگا لگا کر کے تھک جاتا ہے لیکن اس کے زبان پر لفظ چڑھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے بھی شاگرد کو علم نہیں آئے گا۔ شاگرد تو شوقین ہے پڑھنے کا، 7 بجے گھر سے تھیلا کتابوں کا لے کر کے اسکول میں آتا ہے، لیکن اسکول کا ماسٹر پاکستانی ہے، آتا ہی نہیں ہے، ہوٹلوں پر بیچ کر کے طلباء کو پاس کرا لیتا ہے۔ استاد یا ٹوٹی ہو یا شاگرد غبی ہو۔ فرمایا علم کے نہ آنے کی یہ دو صورتیں ہیں، اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ وربک الاکرم، اے محمد مصطفیٰ مجھے اپنی ذات کا قسم ہے کہ کائنات میں میرے جیسا محنتی کوئی استاد نہیں، تیرے جیسا ذکی اور ہوشیار کوئی شاگرد نہیں۔ سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار کس کی ذات تھی کہو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے زیادہ محنتی کس کی ذات ہے کہو تو پیغمبر کے تعلیم کا انتظام براہ راست کس کے طرف سے ہوتا ہے کہو؟ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے۔ بولو کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے، سمجھے؟ باقی تمہارا اعتراض ہوگا کون سا؟ کہ جبرائیل لے کر کے آتا تھا قرآن، نبی کے سامنے پڑھتا تھا، اس کے کلام کو سن کر کے حضور پڑھتے تھے۔ مبادا قرآن کی تعلیم جبرائیل نے دی ہو، اللہ نے اسی صورت میں اس سوال کا جواب دیا الذی علم بالقلم، اے پیغمبر تیرے تعلیم کا انتظام براہ راست خدا کے طرف سے ہے، جبرائیل کی حیثیت تیرے سامنے وہ ہے جو قلم کی حیثیت کاتب کے سامنے ہو، جو قلم کی حیثیت کس کے سامنے ہو کو؟ کاتب کے سامنے ہو۔ قلم جو ہوتا ہے وہ استاد نہیں ہوتا، تعلیم کا واسطہ ہوتا ہے، کمال کاتب کا ہوتا ہے، یہ حرکت کرتا رہتا ہے۔ جبرائیل تیرا معلم اور استاد نہیں، وہ تو تعلیم کا واسطہ ہے۔ معلم جس سے تیری تعلیم کا براہ راست انتظام ہو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کہو پیغمبر کے تعلیم کا انتظام کس کے طرف سے ہوتا ہے؟ سب بولو۔ دنیا کے کسی آدمی کا اس پر علمی احسان نہیں ہوتا ہے۔ اب مرزا کو دیکھو، سیال کوٹ کے کالج کے اندر داخل ہوا، میٹرک کے اندر نہ پاس ہوا، خود لگتا ہے میں نہیں کرتا۔ سیال کوٹ کے کالج میں داخل ہوا اور کیا ہوا کہو؟ میٹرک میں نہ پاس ہوا۔ پڑھا بھی لوگوں کے پاس، ذہین بھی اتنا اونچا نبی کا کہ نہ پاس ہوا، پھر کلارک بن گیا، سمجھ؟ پھر نااہلی کے وجہ سے اس کو نوکری سے اتارا گیا۔ اب اس نے کہا کہ کیا کام کرنا چاہیے؟ ہمارے جو فارغ دوست ہوتے ہیں ان کے عجیب کام ہوتے ہیں، یہ جو ملنگ اور موالی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اشارہ ہوا کہ ادھر قبر ہے، خدا کا ولی سویا ہوا ہے، صبح کو قبر اور جھنڈا لگا دیا، پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ درگاہ جیسا سستا دھندا اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو پیسہ چاہیے، کھانا چاہیے، بیوی چاہیے، تینوں ہی چیزیں ادھر موجود ہوتی ہیں، برابر یار، تینوں چیز۔ ابھی یہ مولوی کہیں گے بھائی تم سمجھے نا مخالفت کرتے ہیں، تم مخالفت کرو گے تو وہ مقابلہ کریں گے تمہارا،
کسی کی دکانداری بند کرو گے وہ تمہارے ساتھ دوستی تھوڑی کریں گے، لڑیں گے۔ کھاتے پیتے رہتے ہیں، یہ تو ہمارا دھندا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے سمجھے تو جنازے کے ساتھ مولانا صاحب سمجھے قرآن لے کر کے چلتا ہے، قرآن لے کر کے جنازے کے ساتھ حضرت صاحب چلتا ہے۔ بھائی کیا کہا اس زمیندار کے گناہوں کو معاف کرانا ہے، بخشوانا ہے؟ ابھی بھائی بخش کراؤ، چھوٹے بڑے صغیرے کبیرے خدا کے بندے کے سب معاف کرا کے 500 روپیہ لیتا ہے۔ اگر بڑا عالم ہوتا ہے سبز پگڑی تو 500، سبز ٹوپی تو 300 لیتا ہے۔ میں نے مولانا سے پوچھا آخر یہ شراب پی کے مرا ہے سمجھے، اس کے جو آدمی گرفتار ہیں وہ ابھی تک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے گناہ آپ نے جو کیے وہ کیسے معاف کرائے؟ آپ نے اٹھائے یا قرآن پر رکھے؟ کہا مولوی صاحب تم بے وقوف ہو، جس نے گناہ کیے اس کے سر پر ہیں، میں نے تو آخری بار کر دیا 500 کی، خدا جانے بندہ جانے جہنم کے ترے میں پڑ جائے، اٹھ کر کے مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ 500 روپیہ کھا گیا مجھے بھی نہیں چھڑایا۔ یہ تو دھندا ہے کہ چل چکا، اس کو دین نہیں کہا جاتا ہے۔ دین میں کسی طریقے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بنے بنائے ہوئے طریقے سے ہم تک پہنچا، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھے؟ دین میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دین ایسا ویسا، وہ بالکل بنے بنائے طریقے سے ہم تک کیا پہنچا۔ اب کیا مرزا نے بھی کہا کون سا دھندا شروع کریں، قلعہ رکی سے ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ جل جلالہ اس امت میں مجدد پیدا کرے گا، جو دین کے اندر گمراہ لوگوں نے بدعتیں داخل کی ہیں ان کو نکال کر کے دین کی اصلاح کر کے قوم کے سامنے پیش کرے گا۔ جب مرزا کو یہ لفظ مل گیا تو پہلے کہا کہ میں مجدد ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے کے اندر حضرت امام مہدی آئے گا، تو مرزا نے کہا میں مہدی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسمان سے حضرت عیسیٰ اترے گا، دجال کو مارے گا، تو کہتا مسیح موعود میں ہوں عیسیٰ۔ وہ عیسیٰ جو ہے وہ تو مر گیا، اس کی کشمیر میں قبر ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کو گالیاں دی، ایسی حضرت عیسیٰ کو اس بےمان نے گالیاں دیا ہے، اس کے کتابوں کو دیکھو کہ عقل حیران ہو جائے گی۔ کہا وہ جو عیسائیوں کا نبی عیسیٰ تھا اس کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں وہ زنا کار عورتیں تھیں۔ عیسیٰ کے متعلق لکھا ہے کہ مسیح کیا تھا؟ کھاؤ پیو شرابی کبابی تھا۔ یہ اس کے الفاظ ہیں حضرت عیسیٰ کے متعلق، کھاؤ پیو شرابی اور کبابی تھا، یہ اس کے کیا ہیں الفاظ ہیں۔ کہا مسیح میں ہوں، پہلے کلارک بنا، پھر مجدد بنا، پھر مادی بنا، پھر مسیح بنا، پھر ترقی کرتا ہے، کہتا میں ذلی نبی ہوں، محمد مصطفیٰ کی اتباع کی وجہ سے میں نبی بن گیا ہوں۔ نبوت کوئی کسبی ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے سے نبی ہوتا ہے آدمی؟ اتباع کے وجہ سے اگر کوئی نبی بن سکتا ہے تو ابو بکر نبی ہوتے، عمر نبی ہوتے، عثمان اور علی نبی ہوتے، حسن اور حسین نبی ہوتے۔ پھر ترقی کر کے کہتا ہے کہ میں مسیل محمد ہوں، جو مدینے میں محمد ہے اس کا مسیل ہوں۔ آستے آستے کہنے لگا کہ کل مدینے والا محمد جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے وہ محمد میں ہی ہوں۔ اب ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں، مرزائی بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم محمد سے محمد مصطفیٰ لیتے ہیں، یہ محمد سے یہ غلام احمد لیتے ہیں۔ اب ترقی دیکھو، نبی اس طرح ہوتا ہے، پہلے ناپاس ہوتا ہے، پھر کلارک ہوتا ہے، پھر مجدد ہوتا ہے، پھر مہدی ہوتا ہے، پھر مسیح ہوتا ہے، پھر ذلی نبی ہوتا ہے، پھر مسیل محمد ہوتا ہے، پھر خود محمد بن جاتا ہے۔ ابھی آگے بڑھ کر کے لکھا کہ ایک رات میں خدا سے سویا مجھے پیٹ ہو گیا۔ ترقی ہے، اب نبوت سے بھی زیادہ، اب عرش پر چڑھ گیا زمین کو چھوڑ کر۔ خود لکھتا ہے کہ ایک رات میں خدا کے ساتھ سویا مجھے پیٹ ہو گیا۔ اب آپ اتنے آدمی بیٹھے ہو، خدا کی قسم ہے آپ کو، آپ بتاؤ کہ پیٹ جو ہوتا ہے وہ مرد کو ہوتا ہے یا عورت کو ہوتا ہے؟ اب آپ بتاؤ تم، عورت کو ہوتا ہے۔ پیٹ کے ہونے کے لیے کچھ ٹھکا ٹھکی کی بھی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یا ویسے ہی ہو جاتا ہے؟ کہو سندھی سمجھتے ہو یا نہیں؟ ٹھکا ٹھکی کی کیا ہوتی ہے؟ کہو ضرورت ہوتی ہے۔
پیٹ ہوگا تو بچہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سمجھے؟ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جس قوم کا نبی گانڈو ہو اس قوم کی حالت کیا ہوگی؟ پیٹ والا نبی تمہیں نہیں ملا. حضرت آدم سے لے کر کے اللہ نے کسی امت کو نہیں دیا، ان کو پیٹ والا نبی ملا. ہمارے ہاں ماتری میں ایک شیعہ ہے کادو، وہ کہتا مرزا بھول گیا خدا سے پیٹ نہیں ہوا، مجھ سے اس کو پیٹ ہوا تھا. بےایمانی کی بھی حد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ لکھنے میں بھی کوئی شرم ہوتا ہے؟ تو اگر کہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن خود لکھتا ہے. اگر کوئی اور کہے تو ٹھیک ہے، لیکن خود لکھتا ہے. 300 دفعہ پیشاب کرنے والا، آخر کے اندر جو موت مرا وہ بھی کیسا؟ وبا کی بیماری کے اندر، آگے کئے پیچھے اسہال اور دست. میں تو مرزائیوں کو ایک بات کہتا ہوں، ہر ایک امتی کی تمنا ہوگی کہ میرا موت نبی جیسا ہو، میرا موت ابو بکر عمر جیسا ہو، عثمان علی جیسا ہو، حسن اور حسین جیسا ہو، میرا موت سمجھے نا امام ابو حنیفہ اور شافعی جیسا ہو. لیکن مرزائی کا باپ بھی نہیں کہے گا کہ میرا موت مرزا غلام احمد قادیانی جیسا ہو. مرزائی کو کہو کہ تم کہو کہ تمہارا موت تمہارے نبی جیسا ہو، کبھی دعا نہیں مانگے گا. اگر دعا مانگے دونوں دروازے کھل جائیں گے. کہیں بھی بند نہ ہو، دست بھی بند نہ ہو. ہاں کہیں بھی بند نہ ہو، اس کے اسہال جو ہیں وہ بھی بند نہ ہو. سمجھے نا؟ یہ کبھی دعا مانگنے کے لیے تیار کسی قسم کا نہیں ہوگا. اب چیخیں کر رہے ہیں. مرزا طاہر لندن سے چیخ رہا ہے کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے. کس کو سمجھیں؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ ملکہ الزبتھ کو کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ کلنٹن کو کہہ رہا ہے. کیونکہ نبی انہوں نے بنایا تھا نا، تو فریاد بھی ان کے پاس ہے. انگریز نے بنایا تھا نبی کہ جہاد کو منسوخ کرے، تو فریاد جو ہے وہ بھی ان کے پاس ہے. سمجھیں؟ اب اس کو ڈش پر جو ہے وہ موقع دیا گیا ہے، اپنے قوم کو ڈش پر خطاب کرتا ہے. مرزا طاہر ہر جگہ پر کیا کرتا ہے؟ کہو خطاب کرتا رہتا ہے. بس ہمارے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، قادیانیوں کی جو پاکستان اور سندھ کے اندر زمین ہے، قسم ہے تمہیں مسلمانوں کی اتنی زمین ہے؟ بتاؤ. جاگیر ان کے پاس ہے. کنڈلی کا علاقہ دیکھو پورا ان کا مستقل شہر ربوا ہے جو ممنوع علاقہ ہے. تم مسلمانوں کا کوئی شہر ہے؟ سر ان کے جتنی نوکریاں ہیں بڑی بڑی، تم کو اتنی نوکریاں ملی ہوئی ہیں؟ نہ ان کو تجارت پر پابندی، نہ ملازمت پر پابندی، نہ زراعت پر پابندی، نہ زمینداری پر پابندی. فوج میں بھی ہے، سول انتظامیہ کے اندر بھی یہ ہیں، تجارت کے اندر بھی ہیں، کارخانے بھی ان کے پاس ہیں، سیٹ بھی ان کی اسمبلی کے اندر ہے. اب کس کے لیے چیختے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے؟ ہم تو فقط ایک بات تمہیں کہتے ہیں. کون سا؟ بھائی تم تجارت کرو، نوکری کرو، سب کچھ کرو، لیکن مسلمانوں کی اصطلاح، مسلمانوں کے شعار استعمال کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تم نے غلام احمد قادیانی کو نبی منا تو تم کو لا الہ الا اللہ غلام احمد قادیانی رسول اللہ. اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے کلمے کا بیج لگاؤ گے تو ہم تمہیں جوتے ماریں گے. ادھر تو گرجائیں بھی ہیں جن میں عیسائی عبادت کرتے ہیں، مندر بھی ہیں جن میں ہندو عبادت کرتے ہیں، مسجد بھی ہیں جن میں ہم عبادت کرتے ہیں. تم اپنی عبادت کی جگہ بناؤ، لیکن اس کا نام مرز بالا رکھو. اگر اس کا نام تم نے مسجد رکھی ہے تو ہم تمہیں جوت ماریں گے. اپنی اصطلاح کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں. ہم اور کیا کہتے ہیں؟ ہم کو کہتے ہیں دکان بند کر دو، زمین بند کر دو، نوکری سے نکل جا، کچھ بھی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کرو. اگر کسی کے گھر کے اندر چور گھس کر کے آئے، وہ چیخ مارے، گھوڑا گھوڑا چور چور کرے، تو مجرم چور ہے یا مالک ہے گھر کا؟ کہو چور ہے، مالک تو نہیں ہے. کہا مجرم یہ ہے جو چیخ رہا ہے. بھائی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر گھسنے کی کسی قسم کی کوشش نہ کرو. تم ٹھیک ہے غلام احمد کو نبی مانو، تمہاری مرضی، لیکن ہمارے پیغمبر کے اصطلاحات کو استعمال کرنے کی تمہیں اجازت کسی قسم کی نہیں ہے. لیکن ان کا آقا یورپ ہے، اس کو بات سمجھائے کون؟ وہ کہتے ہیں یہ ملے دہشت گرد ہیں، فلانا ہے فلانا. پھر یہ ملے لاؤڈ پر آتے ہم دہشت گرد نہیں ہیں، تقریر کرتے ہیں. یعنی ان ملوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ امریکہ تمہیں دہشت گرد کہتا ہے. آج یورپ کو بھی خطرہ ہے تو ان ملوں سے ہے، مصروں سے نہیں ہے.
اس وجہ سے ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. ہم دہشت گرد ہیں، لیکن کس کے لیے دہشت گرد ہیں؟ انگریز کے لیے، یورپ کے لیے، کلٹن کے لیے، ملک الزبتھ کے لیے. عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا تھا اگر کتا انگریز کو کاٹے گا تو میں اس کا چہرہ لک صابن کے ساتھ صاف کروں گا. ہمارے دل کے اندر انگریز کا غیظ ہے. کل بھی ہم نے اظہار کیا تھا، آج بھی ہم کہتے ہیں سب سے پکا دشمن اگر ہے تو انگریز ہے. تم تو ملک الزبتھ کا استقبال کرتے ہو، انگریزوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، ہاتھ جوڑتے ہو، لیکن قسم ہے خالق اکبر کی اگر انگریز کا خون ہمیں مل جائے تو ہم کتوں کو پلائیں. ہمارا ان کے ساتھ کیا ہے کہو غیظ. ہم ان کے چارے کو برداشت کرنا تیار نہیں کرتے ہیں. انہوں نے ہماری سنت کو مسخ کیا ہے، دین کو کیا کیا ہے کہو مسخ کیا ہے. آج ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ مسجدیں تم سے چھینی جائیں گی. مولوی صاحب میں کہتا ہوں مصطفیٰ کی نبوت عالمگیر ہے تو اس کی مسجد عالمگیر ہے. فرمایا گیا جعلت لی الارض کلھا مسجدا، میرا امتی جہاں بھی اللہ اکبر کا کر کے کھڑا ہوا وہی اس کی مسجد ہے. یہ مسجد نہیں، ادھر نماز نہیں ہوتی، ہوتی ہے یا نہیں؟ گھر میں نماز نہیں ہوتی. اگر مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو یہ بوڑھا کہاں نماز پڑھ سکتا ہے جو چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہے؟ نبوت بھی عالمگیر، مسجد بھی عالمگیر. فرمایا گیا کہ اگر کھڑا نہیں رہ سکتا ہے بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹ کر کے پڑھو، رکوع نہیں کر سکتا ہے سمجھے نا تو اشارہ کرو، سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو اشارہ کرو، چارپائی پہ لیٹ نہیں سکتا ہے تو چارپائی پر بیٹھ جاؤ. اگر وضو نہیں کر سکتا ہے تو ایک ڈھیلا سامنے رکھ کر کے دو ہاتھ اس پر لگاؤ، ایک منہ پر پھیرو، ایک سمجھے ہاتھوں پر پھیرو تو وضو بھی ہو جائے گا، احتلام اور جنابت ہوگی تو بھی ختم ہو جائے گی، پاک اور صاف ہو جائے گا. ہمارا دین عالمگیر دین کیا ہے کہو عالمگیر دین ہے. لیکن یہ چیختے ہیں بیچارے 24 گھنٹے چیختے رہتے ہیں. ڈشن چینا کے ذریعے ہمارے مسلمانوں کو پھرانے کی کوشش کر رہی ہے. مرزا طاہر کا پروگرام ہو رہا ہے سمجھے، آؤ سن لو. ڈشن چینا کے ساتھ BBC نے ایک خاص چینل اس کے ساتھ مقرر کر دیا، جس کا نبی ہے وہ ویسی رعایت کرے گا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کے اندر اگر حضور کی عزت ہوگی، غیرت ایمانی ہوگی تو قادیانیوں کے ساتھ اس کا کسی قسم کا تعلق نہیں ہوگا. قادیانیوں پہ نالت، قادیانیوں پہ نالت. تمہیں پتا ہے یہ کیوں چیختے ہیں؟ اس وجہ سے کہ تم سوئے ہوئے ہو. تمہارے جاگنے سے ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو غیرت ایمانی آ جائے گی تو قادیانیوں کا خیر نہیں ہے. ایک ہندو ایک پٹھان لڑ گیا سمجھے، ہندو نے پٹھان کو گرا دیا. اب پٹھان طاقتور، اس کو ہندو نے گرا دیا. ہندو سینے پر بیٹھا ہے پٹھان کا، چیخ رہا ہے گھوڑا 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 گھوڑا. کسی نے کہا کہ لالا نیچے ہے تم کیوں چیخ مار رہے ہو؟ کہا اٹھے گا تو مجھے جوت لگائے گا، بس اس وجہ سے چیخ رہا ہوں. قادیانیوں کو پتا ہے مسلمان میں غیرت محمد مصطفیٰ کی آئے گی تو ہمارا خیر نہیں ہے. کیا کہو غیرت محمد مصطفیٰ کی آئے گی تو ہمارا خیر نہیں ہے. سمجھنا حضور کی اگر غیرت آ جائے سمجھنا تو کسی قادیانی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے. میرے دوستو قادیانیوں سے تعلقات کو ختم کرنا مصطفیٰ کے روح کو خوش کرنا ہے. قادیانیوں کے ساتھ تعلق جوڑنا حضور کے روح مبارک کو ایذا پہنچانی ہے. میرا ایمان ہے وہ بد نصیب قیامت کے دن پیغمبر کی شفاعت سے محروم ہوگا. سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میرا یہ موضوع نہیں ہے، میری تقریر اور ہے. یہ تو میں ایک طرف نکل گیا اس وجہ سے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبوت کی زبان کیسی ہوتی ہے. سمجھے نا، نبوت کی زبان حلال اور حرام کا فرق کرتی ہے. مرزا کی زبان گل کو چھوڑ کر کے استنجا کے ڈھیلا کھاتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، تم جہاں کے بھی رہنے والے ہو میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں، لیکن حضور کی عزت کے واسطے میں آپ سے کہتا ہوں کہ تم میں سے آج سے لے کر کے کوئی آدمی قادیانی سے تعلق نہیں رکھے جو اس بات کے لیے تیار ہو ہاتھ اٹھائے. کسی قسم کی بائیکاٹ، بائیکاٹ، قادیانیوں کا بائیکاٹ، بائیکاٹ، بائیکاٹ. مسلمانوں کے دکان ہے پھر تم ان کے دکان سے ویاپار کیوں کرتے ہو؟ ان کی شادی کے اندر، غمی کے اندر، دکان کے اندر، جنازے کے اندر کسی بات میں ہمیں شرکت نہیں ہے. کیوں کہ جو حضور کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن.
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہو دشمن، وہ ہمارا بھی کیا ہے دشمن۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ علم کے حاصل کرنے کے 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک علم حواس سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے کہو حواس سے۔ جہاں حواس کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے عقل کی حد شروع ہوتی ہے۔ جہاں حواس کی حد کیا ختم ہوتی ہے وہاں حد کس کی شروع ہوتی ہے؟ عقل کی شروع ہوتی ہے۔ حواس سے محسوسات کا علم ہوتا ہے لیکن عقل سے مغیبات کا علم ہوتا ہے۔ جو چیزیں سامنے نہیں ہوتی عقل سے ان کا بھی علم ہوتا ہے۔ آج مکے کا علم ہے ہمارے سامنے نہیں، مدینے کا علم ہے ہمارے سامنے نہیں، جو باپ مر گیا اس کا علم ہے لیکن ہمارے سامنے کسی قسم